اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتے۔ یخافون یومن، یہ لوگ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ دور نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی بازار ہوا کرتا تھا، بازاروں میں دکانیں ہوتی تھیں، تجارت کرنے والے مسلمان صحابہ بھی ہوتے تھے، لیکن نماز کو لے کر، اللہ کے ذکر کو لے کر ان کے اندر اتنی خوبی، اتنی چاہت تھی کہ جو ہی اذان کی صدا انہیں سنائی دیتی، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر وہ مسجدوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کی، ان بازار والوں کی تعریف کرتے ہوئے اس آیت کو نازل فرمایا۔ رجال، کچھ ایسے مرد، یہاں رجال، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی، اور رجال اسی کی جمع ہے بہت سارے مرد، جبکہ لوگ کے لیے لفظ ناس بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رجال کہا، یعنی مرد کہا، ایسے مرد۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ لفظ رجال کہہ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تعریف کی ہے اور ان لوگوں کی جواں مردی اور ان کی ہمت کی تعریف کی ہے کہ جس دور میں لوگ ایک ایک روپے کے لیے اپنی جان تک لگانے کو تیار ہیں، جس دور میں لوگ دوسروں کو لوٹنے کو تیار ہیں، ایسے دور میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اپنی دکانوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہ معمولی ہمت والوں کی بات نہیں ہے، رجال، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ کچھ خاص اللہ کے بندے ہیں، کچھ خاص اللہ والے لوگ ہیں، کچھ خاص مرد حضرات ہیں جن کی بلند ہمتی کی وجہ سے یہ کام یہ کر پاتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، لہو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو غافل کر دے۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں رہنے کے لیے۔ اگر ہماری زندگی میں ذکر الہی نہیں ہے، پھر ہم اپنی زندگی میں اپنے پیدائش کے مقصد پہ نہیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہیں لہو میں نہیں ڈال سکتی، انہیں غافل نہیں کر سکتی۔ کون سی چیز؟ تجارت ولا بیع، نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت۔ تجارت کے اندر خرید و فروخت داخل ہے، لیکن پھر بھی الگ سے اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ تجارت کوئی ایک خاص ٹائم کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ مستقل صبح سے لے کر شام تک کا کام ہوتا ہے۔ اور آدمی کبھی کبھار دکان کھول کے بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے کسٹمر نہیں ہوتا، پھر بھی وہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے دکان پر کہ سامنے کسٹمر ہو، آپ خرید و فروخت کر رہے ہوں، آپ لین دین کر رہے ہوں، ایسے وقت میں جب اذان کی ندا کان میں سنائی دے اور آدمی اپنی دکان کو بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے چل پڑے، تو یہ ہوتی ہے ہمت کی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے خرید و فروخت کو ذکر فرمایا۔ کہا ایک تو جو یہ مستقل دکان کھول کے بازار میں بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی یہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے کہ بیٹھے ہیں یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ابھی کوئی کسٹمر آ جائے، میں نماز پڑھنے جاؤں 15 منٹ کی اور آدھے گھنٹے کی یا 10 منٹ کی نماز ہے تو ابھی ہو سکتا کوئی کسٹمر آ جائے، تو دکان نہیں بند کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کی دکان پہ اگر کسٹمر بھی ہو تو وہ اسے بھی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے چلے آتے ہیں، کسٹمر بھی ان کو، خرید و فروخت بھی ان کو نہیں روکتا ہے۔ کن چیزوں سے نہیں روکتا؟ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر میں ایک بڑی چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ چیزیں ان کو نہیں روک پاتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیسے انسان کا تجارت اور اس کا کاروبار خرید و فروخت روکتا ہے، نماز سے تو روکتا ہے۔ یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، لوگ کسٹمر کے چکر میں اور مال کے کمانے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ایک تو اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، بہانہ یہی ہے کہ ہم دکان پہ ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ سے کیسے یہ چیزیں روکتی ہیں؟ تجارت اور خرید و فروخت انسان کو اگر بغیر ایمان کی دولت کے ملا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ زکوٰۃ کے قریب تک نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اس کو لگے گا کہ زکوٰۃ دے کر میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، میں اپنا گھاٹا کر رہا ہوں، میں اپنا مال ضائع کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔
تو اس طریقے سے جو بندہ تجارت کی وجہ سے یعنی یہ سوچ کر کہ میرا گھاٹا ہو رہا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ اس آیت کے اندر داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی تجارت نے ہی زکوٰۃ سے روک رکھا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چیزیں نہ تو ان کو نماز سے روکتی ہیں نہ تو زکوٰۃ سے روکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے طرح کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے دو آپشن ہو، ایک ان کا کاروبار ہو، ان کی دنیا ہو، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، تو کیسا لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں؟ سماج میں تین طرح کے اس حوالے سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنی دنیا کو، اپنی دکان کو، اپنے سامان کو، اپنے کسٹمر کو اور اپنی تجارت کو فوقیت دیتے ہیں، اس کو مقدم رکھتے ہیں، ٹائم ملے گا تو نماز پڑھیں گے ورنہ پہلے یہی کریں گے، یعنی اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے لیے کبھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ خسارہ میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، اور جس کو ان کے مال اور اولاد نے ذکر الہی سے روکا تو ایسے لوگ خسارے والے، گھاٹے والے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی دنیا کے لیے محنت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگاتے ہیں، اس کے وقت میں وہ بھی کام کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو وقت ہے اس وقت میں عبادت کرتے ہیں، اور بقیہ اوقات میں وہ اللہ رب العالمین کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن روزی روٹی کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے۔ دکان کو نکلتے وقت اگر انسان عبادت کی نیت کر لے تو وہاں اور ثواب ملتا ہے، لیکن وہ بندہ دکان کو جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن نیت صرف دنیا کمانے کی ہوتی ہے، اس کے دل میں عبادت کی نیت نہیں ہوتی ہے، تو ایسا آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی بات ہے، وہ نفع پائے گا اور عبادت کے وقت میں عبادت کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، کوئی اس کو گناہ نہیں، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے وقت میں، عبادت کے وقت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کا جب وقت نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کی دکان کا، کاروبار کا، بزنس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنی نیت کر کے۔ یعنی آپ گھر سے اگر دکان والے ہیں، دکان کو جائیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ تجارت، یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے جو ہمیں دولت ملے گی، اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو اس لائق بناؤں گا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکوں، مالی عبادات کر سکوں، لوگوں میں خیرات کر سکوں، صدقات کر سکوں، یعنی کہ اس مال کی کمائی سے آپ کی نیت اطاعت الہی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت و پرورش ہو، مسکین و فقراء کے حقوق کی ادائیگی ہو، پڑوسیوں کی دیکھ بھال ہو، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہو، تو وہ آپ کا کام بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ بندہ صبح سے لے کر شام تک مستقل عبادت میں لگا رہتا ہے، تو ایسا شخص انتہائی زیادہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب سوال اس آیت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آخر انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا مال کی محبت، اولاد کی محبت، اولاد کے لیے انسان دن بھر کام کرتا ہے، تو آخر وہ کون سی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے اور اللہ کی عبادت کے لیے چلائے؟ یعنی دنیا کی محبت دل سے ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیت کے اخیر میں فرمایا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جو نماز کو تو پڑھتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے لیے اپنی دکان کو بند کرنے کا جذبہ جن کے اندر ہوتا ہے، وہ جذبہ آتا کہاں سے؟ فرمایا یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سارے دل اور بہت ساری آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، ایمان بالآخرہ جس کے دل میں سمایا ہوتا ہے وہی یہ کام کر پاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا خیال، اور قیامت کے دن ہم صحیح سالم محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت، اللہ کی خوشنودی کو پا جائیں، یہ دل میں اگر کسی کے خیال ہوتا ہے اور مضبوط طریقے سے ہوتا ہے، یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس آدمی کو حوصلہ ملے گا، اور اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ یہی سوچے گا کہ میرے مقدر میں جو روزی ہے وہ مجھے ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لائے گا ہمارے سامنے اس کسٹمر کو اگر ہمارے مقدر میں روزی ہے، اور اگر نہیں مقدر میں روزی ہے تو ہم بیٹھے رہیں گے تب بھی نہیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ یعنی ایمان بالقدر اور ایمان بالیوم الآخرہ، کل ملا کر ایماندار شخص کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کے لیے چیز بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت کے اندر جو پس منظر ہے، پس منظر صحابہ کرام اور مدینے کی مارکیٹ، اللہ کے نبی کا دور ہے، صحابہ کرام کا منظر بیان کیا گیا کہ ادھر اذان ہوتی، ادھر اپنی دکانیں چھوڑ کر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف بھاگ دوڑ پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور سے جمعے کے دن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار بند کر دیا کرو، دکان بند کر دیا کرو، خرید و فروخت بند کر دیا کرو، اور نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے چلے آیا کرو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز جمعے کی ہو جائے پھر تم زمین میں پھیلو اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد، جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد دکان کھولنا حرام ہے۔ اگر اس اذان کے بعد آپ نے خرید و فروخت کیا، آپ کا اپنا مال ہے، جائز مال ہے، لیکن آپ نے غلط ٹائم پہ بیچا تو وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خطبہ ابھی آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہوگا، اخیر میں چلیں گے، صرف نماز پڑھ کے چلے آئیں گے، تب تک دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے کاروبار کرتے ہیں، اتنے وقت کی کمائی حرام کمائی ہوتی ہے۔ وہ کمائی کا کھانا اور کھلانا اپنے بچوں کو جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جمعے کی اذان کے بعد دکان کھولنا، خرید و فروخت کرنے کو حرام فرمایا ہے، منع کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ جس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے وہ آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے تو ہم اور آپ کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ اس وقت ہم اپنی دکانوں کو بند رکھیں اور اول وقت میں جمعہ کے دن آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کی، دین کی محبت پیدا فرمائے، ہم دین کو مقدم رکھیں اور دنیا کو اس کے بعد جو درجہ ہے وہ درجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے، آمین۔ السلام علیکم۔